پانی پی کر میں پیالہ وہ رکھتا ہوں، پھر میں اس کو دیکھتا ہوں تو دیواروں سے اتر کر ایک دو قطرے اس میں پھر جمع ہو جاتے ہیں، میں اس کو بھی پی لیتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک قطرہ ہی اٹک گیا تو میں جاؤں گا کہاں یار؟ ایک قطرہ بھی نڑ سکتا ہے، اٹک سکتا ہے، ضائع کیوں کیا ہے؟ اس لیے مطلب یہ کہ بوتل بھی آپ پیو نا تو چند قطرے ہو سکتا ہے کہ اس میں لڑک کے جمع ہو جاتے ہوں گے دیواروں سے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو جھٹکے مار مار کے ہر قطرہ اس کا جتنا ہو سکے نکال لیا۔ یہ ہمیشہ کے لیے عادت بنائے، جب بھی پانی پئیں، پلیٹ دھو کے پیتے ہیں جب کھانے کے بعد تو اس میں بھی تھوڑے سے قطرے رہ جاتے ہیں، یوں پی کر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اس کو یوں یوں کر کے انگلیوں سے اتار کے آپ پی لیا۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں بابا، اب یہ پانی اس کے مطلب لڑکنے کا انتظار کرے آدمی کپ سامنے رکھ کر، تو کھانا کھا چکے اور کھانا پھر کیسے نہیں کھاتے ہیں؟ سنو، یہ بھی تو آپ کھانا دیکھ کھا رہے ہیں۔ چکے ٹھیک ہے نا، پھر گرم ڈش آ جائے تو سارے کام پینڈنگ، پھر ٹوٹ پڑیں گے اس میں۔ تو پھر پتا چلا کہ بھائی وہ ابھی آئس کریم باقی ہے، وہ آئس کریم جیسے مہمان جاتا ہے تو ہوتی ہے، تو آئس کریم کے لیے جگہ بن جاتی ہے، سارا شش کر کے وہ جو بوتل کھولتے ہیں تو اس کے لیے جگہ نکل آتی ہے۔ تو خالی یہ دو قطرے جو پلیٹ میں میرے کہنے کے مطابق اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے باپا وہ مطلب تازی چیز آئی، گرم گرم چیز آئی، میٹھی چیز آئی، بالکل ابھی آئی ہے، آپ بولو جو بچا ہوا ہے اس کا انتظار کرے کہ لڑکے گا، پھر پیندے میں جمع ہوگا، پھر میں پیوں گا۔ اب آپ کہتے ہو کہ قطرہ بھی تو یہ ایک قطرہ پھنسا دے گا، یہ تو یہ مطلب لگتا نہیں آپ کو تھوڑی پریشانی ہو جائے گی؟ اور نفس کو پریشانی تو ہو جائے گی، نفس کو پریشان کرنے میں ہی مزہ ہے۔ وہ جو ان کا واقعہ نہیں، سلطان الاولیاء بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کوئی اس طرح کا نہیں، بیمار ہو گئے تو عرض کیا گیا، بہت سخت بیمار ہو گئے، بچنے کی امید نہ رہی، تو عرض کیا گیا کہ ہم فلاں غیر مسلم طبیب کے پاس لے جاتے ہیں آپ کو، غیر مسلم عامل کے پاس، وہ بہت ماہر ہے اور آپ کا مرض ٹھیک کر دے گا وہ۔ تو آپ نے کہا میں غیر مسلم کے پاس جاؤں؟ نہیں میں نہیں جاتا۔ پھر بے ہوش ہو گئے، طبیعت بہت ناساز تھی، تو مریدوں سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اٹھایا حضرت کو اور اس عامل کے پاس لے گئے، تو اس نے کچھ اپنا جنتر منتر کیا تو آپ ہوش میں آ گئے، صحت بھی درست ہو گئی، بہت پاورفل تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ تو نے کمال کیسے حاصل کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا، گرو مانے استاد، بچن مانے عہد، تو میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا کہ نفس جو کچھ کہے نا اس کا الٹا کرنا ہے، نفس کی بات نہیں ماننی۔ مثلا نفس کہتا ہے کہ آج تو چاول کھانے ہیں تو روٹی کھلا اس کو، اگر نفس کہتا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو اس کو چاول کھلاؤ، نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے تو اس کو سادہ پانی پلاؤ، نفس کہتا ہے یوں کرو تو یوں کرو، یوں کہتا ہے تو یوں، اس کا الٹ کرو مطلب نفس کا۔ جیسے ہم تو نفس کی ہر بات لبیک کر کے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال الٹ، تو میں یہ سب الٹ کرتا رہا ہوں، تو اس سے میرے اندر یہ وہ تاثیر پیدا ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس جو ہے تمہیں مسلمان ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ بولا نہیں، نفس تو نہ بولتا ہے کہ تو جس مذہب پر ہے اسی پر رہنا۔ تو بولا یہ دیکھو تم نے اپنے گرو کے بچن پر عمل نہیں کیا نا، گرو نے بولا کہ جو نفس بولے اس کا الٹا کر، تو نفس بولتا ہے کہ مسلمان مت ہو، تو تجھے نفس کی مخالفت کر کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ وہ اس کا دل چوٹ کھا گیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو نفس جو کہے اس کا الٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ نفس بولتا ہے کہ یہ پانی بس چند قطرے، اب کیا یار مزہ نہیں آتا، چھوڑو یار، تو اس کو ضرور پئیں، پونچھ پونچھ کے انگوٹھے سے اس کو اتار اتار کے پلیٹ سے پی لیں۔ پہلے بولتے تھے کہ یہ بچاؤ نہیں، تو تھوڑا تھوڑا بچا کر پھینکتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ چلو ہم نے پھر پوری بوتل پینی شروع کر دی، پورا پانی کا گلاس پینا شروع کر دیا۔ اب آپ بولتے ہو کہ یہ رکھو اور انتظار کرو کہ اس کا وہ گرے گا، پھر وہ بچے گا، پھر اس کو بھی پی جاؤ۔ تو اب یہ اتنا سارا پانی جب پی گئے تو اب یہ ایک قطرہ بھی کیا یہ ہم کو پھنسا دے گا قیامت کے دن؟ ایسا مطلب وسوسہ نہیں ڈالے گا بابا شیطان اور نفس؟ وہ کیا گیہوں کا وہ دانہ، آدھا دانہ
وہ ہے نا ایک واقعہ اپنے فیضان سنت میں یار، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بیکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے بولا کہ مجھے گیہوں کے آدھے دانے نے پھنسا دیا، میں کسی کی دکان پر تھا اور میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا وقت آیا، کوئی چیز تھی نہیں میرے پاس، تو میں نے اس کا گیہوں اٹھایا اور اس کو آدھا کیا کہ آدھے گیہوں سے میں افطار کر لوں، پھر مجھے یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میں نے اجازت تو نہیں لی، میں نے واپس رکھ دیا، بس وہی آدھے دانے نے مجھے پھنسا کر رکھا ہے کہ تم نے اس کا گیہوں توڑا کہے کو، اس کو نقصان کیوں پہنچایا، آدھا کیوں کر دیا، اس کا گیہوں توڑ ڈالا تم نے، تو قطرہ تو یار قطرہ ہے۔ آپ تو آدھے دانے کی بات کرتے ہیں تو دکان پہ چلتے چلتے پھانک کر بادام کھا گئے، اخروٹ کھا گئے، چلگوزے اٹھا کے نکل گئے، پھلی کی دکان پہ کریں آدھا کلو پھلی دینا، وہ آدھا کلو پھلی بیچارہ نکال رہا ہے، پکا رہا ہے، توڑ رہا ہے، اس میں کتنے تو پھلی کے دانے کھا گئی ہے، یہ کچی تھی، یہ پکی تھی، یہ گرم تھی، یہ نرم تھی، یہ کرتے کرتے اس کا تو آدھا خون جلا دیا، دیواروں پر الگ ہمارے یہاں بھرمار ہوئی ہے، آپ آدھے دانے کی بات کر رہے ہو بابا۔ حقوق العباد کا معاملہ تو سخت ہے نا یار۔ بہرحال یہ کہ دیکھو قرآن پاک میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا قیامت کے روز، ہے نا، کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ پائی پائی کا حساب، قطرے قطرے کا حساب، ذرے ذرے کا حساب ہے بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔